السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمس جنون پر زرنات چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت کے کئی کالز کرنے پر بھی جب بالاج نے کال نہیں اٹھائی تو اس نے ہانیہ کو کال کی، جس نے بتایا کہ بالاج اپنی کسی میٹنگ کی وجہ سے دبئی گیا ہے اور وہاں کے سے 2-3 ہفتے سے پہلے نہیں لوٹے گا۔ وہ اٹھ کر آدم کے کمرے میں آ گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، اسے ٹھیک تو نہ لگا اس وقت آدم کو ڈسٹرب کرنا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے آدم کا دروازہ ناک کیا، جو اگلے ہی لمحے کھل گیا تھا۔ آدم یونیفارم میں تیار شاید ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔ آدم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بھائی مجھے جانا ہے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ آدم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے ان کے گھر جانا ہے، وہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے۔ اوکے، کچھ دنوں میں بالاج آنے والا ہے، چھوٹا سا فیملی فنکشن رکھ لیتے ہیں، اسی میں تمہاری رخصتی کی رسم بھی ہو جائے گی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھاتا بالاج نے سنجیدگی سے آدم نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے خوشی ہوئی تھی آیت نے اچھا فیصلہ کیا۔ بھائی مجھے دبئی جانا ہے، پلیز آج ہی، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ شرمندگی الگ ہو رہی تھی اپنے بھائی کے سامنے اتنی بے صبری دکھاتے، لیکن اسے ڈر تھا کہیں بالاج اس کی رخصتی کے لیے انکار نہ کر دے، اس لیے وہ اسے منا لینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پیکنگ کر لینا، میں ارینج کروا دیتا ہوں کل تک۔ آدم اس کے سر پر ہاتھ رکھتا نکل گیا۔ اس نے نہ کوئی سوال کیا نہ کوئی تنقید۔ اس کا ماننا تھا سب کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی چاہیے۔ آپ بالاج بھائی کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ اس میں ہماری بھلائی تو ہے۔ ہانیہ نے فرجاد کی ایک ضد پر بلاخر خود سے سمجھانا چاہا۔ کون سی بات؟ فرجاد نے نہ سمجھی سے موبائل سے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ جو بھائی آپ کو پیپرز پر سائن کرنے کا کہہ رہے تھے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ان سب چیزوں پر میرا کوئی حق نہیں، وہ سب ان کا ہے۔ آئندہ یہ بات مت کرنا مجھ سے، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ مگر یہ سب آپ کے ابو کا بھی تو ہے، آپ کا بھی تو برابر کا حصہ ہے، ہانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ میرا باپ جنہوں نے مجھے اپنی کبھی اولاد مانا ہی نہیں۔ فرجاد نے ناگواری سے دیکھا تھا، مگر انہوں نے واپس جا کر آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی تو کی تھی۔ ہانیہ کی بات پر اس نے جن نظروں سے دیکھا وہ شرمندہ ہو گئی۔ فرجاد نے ایک دم اس کا بازو جکڑا تھا۔ بات سنو میری، تم جن خوابوں میں ہو نا، وہاں سے حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ، کیونکہ میں یہاں شہزاد شاہ کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں، صرف بالاج شاہ کے بھائی کی حیثیت سے ہوں۔ وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب مجھے ایک وقت کی روٹی کے لیے پورا دن گدھوں کی طرح کام کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے نہ صرف مجھے اپنے ساتھ رکھا، مجھے عزت دی، مجھے اس قابل بنایا تھا تاکہ آج لوگوں میں میری عزت ہے اور میرا مقام ہے۔ آج میں اپنے دم پر اپنے ساتھ اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ امید کرتا ہوں تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ فرجاد نے سنجیدگی سے کہا۔ آخر میں اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ ہانیہ بھی شرمندگی سے سر جھکا گئی، کیونکہ اسے شروع سے ہی گھر کے فرد کی طرح عزت ملی تھی۔ پھر کیسے اس کے دل میں لالچ آ گیا؟ امی عقیدت کہاں ہے؟ آج شام میں گھر لوٹا تو اسے کمرے میں نہ پا کر سجدہ بیگم سے پوچھا۔ آج اس کی طبیعت میں ذرا سی سستی تھی، اسی وجہ سے وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ بیٹا وہ تو اپنی کسی دوست کے پاس گئی ہے، بتا رہی تھی دوست کی طبیعت خراب ہے تو اس نے اسلم ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا۔ سجدہ بیگم نے سویٹر بنتے مصروف انداز میں جواب دیا۔ ایسی کون سی دوست آ گئی جو مجھے نہیں پتا، اس نے دل میں سوچا، اور عقیدت کو کال ملائی۔ اس نے کال نہیں اٹھائی تو اسلم کے نمبر پر کال ملائی، جو دوسرے ہی بیل پر ریسیو کر لی۔ ہاں اسلم کہاں ہو؟ اس نے کال اٹھاتے ہی پوچھا۔ سر میں میم کو لے کر آیا تھا ریسٹورنٹ، وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ اندر ہے، انہوں نے انتظار کا کہا ہے اس لیے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، اسلم نے تفصیلی جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، خیریت سے آنا۔ اس نے مزید کچھ پوچھے بغیر کال بند کر دی، جب کہ دماغ مختلف سوچوں میں غرق ہو چکا تھا۔ اگر دوست بیمار تھی تو وہ ریسٹورنٹ میں کیا کر رہی تھی؟ اگر دوست سے ملنا ہی تھا تو گھر میں جھوٹ کیوں بولا؟ سر میں شدید درد تھا اس لیے وہ بنا فریش ہوئے بستر پر لیٹ گیا۔ اسے ہسپتال آئے ایک مہینہ ہو گیا تھا، زخم بھی اس کے تقریباً بھر چکے تھے، مگر وہ دشمن جہاں اس دن کا گیا ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ گھر میں سب سے بات کرتا تھا، مگر اس کو کبھی کال کی نہ بات کرنے کی کوشش ظاہر کی۔ یہی بات اس کو بہت تکلیف دیتی تھی۔
سالار کی اتنی بے رخی اور دھتکار کے باوجود بھی اس کا دل سالار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس دن جذبات میں آ کر اس نے سالار کو جو واپس آنے کا کہا، اس کا بہت پچھتاوا تھا۔ اس کا دل سالار کے مضبوط حساب کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بے چینی سے کروٹ بدلتے بدلتے تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی، ماتھے پر غصے سے بھر پڑے۔ کیوں وہ اس ظالم کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی؟ پہلے بھی کبھی ان کے بیچ حالات سازگار نہیں تھے، مگر وہ آس پاس ہوتا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھی اور سالار کے وارڈروب کی طرف نظر بڑھائی۔ وہاں سے سالار کی ایک شرٹ نکالی۔ یہ سالار کی وہی شرٹ تھی جو اسلام آباد میں سالار اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا چکا تھا۔ یہ سوچ کر کہ جزا کا چہرہ سو کندھاری ہو گیا تھا، وہ ایک چور نظر آس پاس ڈالتی شرٹ اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دو آنکھوں نے مسکراتے اس کی حرکت بغور دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سالار خانزادہ کی شرٹ زیب تن کیے لہراتے سلکی بالوں کو جوڑے میں باندھتی باہر نکلی۔ نہ جانے کیوں اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش شدت سے محسوس ہو رہی تھی، مگر آس پاس کسی کو نہ پا کر اپنا وہم سمجھتی کمفرٹر اوڑھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ سالار جو کیمرے میں اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، اس کی بے چینی دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا، موبائل جیب میں ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رات اندھیرے وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ جھانسی کی رانی اس کی نیند اڑائے اپنے معصوم چہرے کے ساتھ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس نے جھک کر جزا کو بازوؤں میں بھر لیا اور کمرے سے نکلتا اسے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کے بیک سیٹ میں لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو خانزادہ ہاؤس سے نکال کر روڈ پر ڈال گیا۔ آدم خانزادہ نے اپنی کھڑکی سے اس منظر سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر اس نے جزا کو بازو میں اٹھا کر گاڑی سے نکالا۔ جزا مسکرا کر اس کے کندھے پر سر جما لے۔ وہ شاید نیند میں اسے اپنا خوف سمجھ رہی تھی۔ وہ اسے اٹھائے اس بنگلے کی چھت پر آیا جہاں پوری چھت کو بہت خوبصورتی سے لال گلاب اور سفید پردوں سے سجایا گیا تھا۔ پردوں کے بیچ میٹرس سیٹ کیے گئے تھے جو سفید چادر سے کور تھے۔ سالار اسے لا کر میٹرس پہ آرام سے لٹا گیا۔ سالار کو اس کی اتنی پکی نیند پر حیرت ہوئی جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے مزید جزا کا سکون برداشت نہ ہوا تو جھک کر اس کی سانسوں کو قید کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے لنگس میں شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ جزا جو اس کا اپنے پاس ہونا خوف سمجھ رہی تھی، ایک دم جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کو خود پر جھکے دیکھ کر جزا نے اسے خود سے دور چھٹکا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جہاں کبھی سالار کے سر پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے خوبصورت بال ہوا کرتے تھے، آج وہاں چھوٹے چھوٹے بال تھے۔ وہ پرانے سالار سے مختلف لگ رہا تھا، لیکن وہ ہر روپ میں کمال لگتا ہے۔ اس وقت جزا کے دل نے یہ بات قبول کی تھی، ہیپی برتھ ڈے مائی لو۔ سالار اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کرتا اس کے کان کی لوم کو چوم گیا۔ جزا نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر اپنا حلق ترک کیا۔ یہ رومانوی ماحول اس کے کمرے کا تو نہ تھا۔ وہ یہاں کیسے آئی اسے سمجھنے میں وقت نہیں لگا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم یہاں میرے دل میں ہو، سالار نے باری گمبھیر لہجے میں بولا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ سالار کی بات پر اس کی پلکیں ایک پل کو لرزی، مگر فوراً خود کو سنبھال کر بولی۔ وہ کوئی خوش فہمی میں نہیں پالنا چاہتی تھی، کیا پتا اگلے ہی پل بول دے، مجھے تم سے محبت نہیں۔ سالار نے کھینچ کر اسے سینے میں کھینچا تھا۔ اس کی اچانک حرکت پر جزا تھم گئی۔ دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ دھڑکنوں نے الگ شور مچایا تھا، جبکہ روح میں سکون کی ایک لہر سرایت کر گئی تھی۔ اتنے دنوں کی جو بے چینی، غصہ، چڑچڑا پن تھا، وہ سکون میں بدل گیا تھا۔ دور جانے کی بات مت کرو۔ سالار کی سرگوشی پر اس نے سختی سے آنکھیں میچی، مگر یہ کچھ سیکنڈ کے لیے تھا۔ اس نے جھٹکے سے سالار کو دور چھٹکا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اسے غصہ الگ تھا جو دل پر، جو اس کے پاس آنے پر پگھل رہا تھا۔ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، بہت محبت کرتا ہوں تم سے دور جانے کا سوچ کر ہی دل بند ہونے لگتا ہے۔ سالار آج اپنے عمل سے ہی نہیں، اپنے لفظوں سے بھی حیران کر رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے دھتکارا ہے۔ سالار کے اظہار پر اس کا دل بھر آیا تھا۔ کیا میری محبت کے لیے یہ کافی نہیں کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ سالار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت سے کہا۔ مجبوری کے تحت کیا گیا نکاح تھا وہ، آپ کی دلی رضامندی نہیں تھی۔ وہ اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کرتی بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیسی مجبوری؟ سالار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ عین بارات والے دن میری بارات نہیں آئی تھی، اس لیے خاندان کی عزت بچانے کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی۔ وہ شرٹ آستین سے
नाक पोंछते हुए बोली, इसको गायब करवाने वाला भी मैं था। सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यार, इसकी संजीदगी से कहने पर जिजा ने गर्दन उठाकर हैरान नजरों से देखा। हाँ, अर्श के कजन को गायब करवाने में मेरा हाथ था, मगर क्यों? वो जितने आराम से बोला, जिजा इतने ही जोर से चीख रही थी। इतना बेगैरत हूँ क्या जो अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ रुखसत होने देता? वो सर्द लहजे में बोला तो जिजा ने इसका गिरेबान जकड़ लिया। आपकी वजह से मेरी कितनी बदनामी हुई। बारात न आने पर लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। पहले आपने मुझे धुतकारा, फिर आपने मुझे पूरे खानदान के सामने रुस्वा किया, फिर निकाह करके मुझ पर एहसान जताया और बार बार मेरे मुंह पर मेरी मोहब्बत मारते रहे। क्यों, आखिर क्यों? वो इसकी आंखों में देखकर चिल्लाई थी। जिजा मेरी जान, चुप। सालार ने इसे सीने से लगाने की कोशिश की, मगर इसका हाथ झटक कर वहां से उठी और इन पर्दों से बाहर आ गई, जहां इसकी बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत प्यारा डेकोरेट किया गया था। सालार ने पीछे आकर इसे बाहों में भरा था, जो मुंह पर हाथ रखे हिचकियों से रो रही थी। मैं मानता हूँ हर बार मेरी गलती रही है। मुझे बहुत देर से अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ। अगर मुझे एहसास होता, मैं तुम्हारा रिश्ता इससे होने ही नहीं देता। इन दिनों मैं फातिमा की वजह से गिल्ट में था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जिजा, लेकिन जब मैं तुम्हारी मेहंदी हुई, इस वक्त मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए अर्श के कज़न को मैंने किडनैप करवा लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो इसके लरजते वजूद को बाहों में भरे इसके कान में हल्की सरगोशी कर रहा था। जिसा ने कोई मज़ाहमत नहीं की, न जाने क्यों इसका दिल इसके साथ बगावत कर रहा था। मगर आप फातिमा से मोहब्बत, वो अपने आंसुओं की वजह से बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेपनाह। अगर कोई सालार खानजादा के दिल में है, वो सिर्फ जिजा सालार है। सालार ने इसे मोड़ कर इसका रुख अपनी तरफ किया। रोने की वजह से आंखें सूज चुकी थीं, पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। तुम जानती हो फातिमा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, साफ दिल की, बिना किसी गर्ज के लोगों के काम आने वाली खूबसूरत दिल की मलका थी। वो एक बेहतरीन और जिंदगी से भरपूर लड़की थी। जब मुझे अपने लिए तुम्हारी फीलिंग्स का पता चला ना, तो मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मैंने पहले कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा था। फिर मैंने फातिमा से मदद मांगी ताकि तुम मुझसे खुद ही दूर हो जाओ। लेकिन इस स्याह रात में इसे मेरा फ़ोन यूज़ करके फैमिली फंक्शन के नाम पर बुलाया गया था, और वो बेचारी मेरे नाम पर भरोसा करके वहां चली गई, और सिर्फ मेरे भरोसे आई थी, लेकिन इस जानवर ने इसे बेदर्दी से मार दिया। मैं आज भी इस मासूम लड़की को भूल नहीं पाता। जिसा काश वो मुझ पर भरोसा नहीं करती तो आज जिंदा होती। सलार के जब्त से इस सुर्ख पड़ती आंखों को देखकर जिजा इसके सीने से लगी थी, इसके गिर्द बाजू बांध गई। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे थाम लो। अपनी इस अधूरी जिंदगी से थक चुका हूँ। सलार ने इसके बालों में चेहरा छुपाते गंभीर लहजे में कहा। आप मुकर जाएंगे, वो धीरे से मिनमिनाई, जबकि दिल इसकी बातों पर ईमान ले आया था। अगर जो मुकरूं तो जान ले लेना। सालार ने इसकी गर्दन पर लबों का लम्स छोड़ा, जबकि जिजा का नॉर्मल रिएक्शन देखकर दिल पुरसुकून हो गया था, वरना इसे लगा था वो जिजा को मना नहीं पाएगा। मैं सच्ची में आपकी जान ले लूंगी, फिर खुद को भी मारूंगी। मैं जुनूनी अंदाज में बोलकर इसके गाल पर हल्के से दांत काट गई। सालार एकदम शॉक्ड हुआ था। इसे जिजा से इसे बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वो मदहोश होकर इस पर झुकता, वो खिलखिलाकर इससे दूर हुई थी। अपनी उंगलियों पर नजर पड़ते ही होठों पर एक शर्मगीन मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे केक काटना है, जिजा ने इसकी नजरों से घबरा कर कहा। बाद में काट लेंगे, इधर आओ। सालार कुमार आलूद लहजे में बोलता इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। नहीं सालार, मुझे अभी केक काटना है, मुझे भूख लगी है, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। इसने सनार को अपने इरादे से रोकने के लिए कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम मेरी भूख का इंतजाम करोगे, मुझे रोकोगी नहीं। वो जो मायने लहजे में बोलता इसे सटपटाने पर मजबूर कर गया। सालार केक के ऊपर ट्रांसपेरेंट बॉक्स हटाकर इसे पास आने का इशारा किया। वो पिंक कलर का बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था, सालार हैप्पी बर्थडे जिजा सालार सिकंदर, जिसमें बड़े बड़े लफ्जों में लिखा था। वो बच्चों की तरह खुश होकर इसके पास आई। सालार ने इसके हाथ पर छुरी पकड़ाकर इसे इसके हाथ पर हाथ रखा। जिसा ने एक तरफ देखा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। सालार ने इसकी आंखों पर लव रखे तो वो मुस्कुरा करके काटने लगी।
اس نے سالار کی طرف کیک بڑھایا تو سالار نے اس کے ہاتھ سے کیک لے کر پہلے جزا کو کھلایا، پھر تھوڑا سا کیک اس کے گال پر لگایا۔ یہ کیا کیا، میرا گال گندا ہو گیا، وہ منہ بنا کر بولی۔ سالار نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور جھک کر اس کے گال اور ہونٹوں پر لکھے لگے کیک کو کھانے لگا۔ سالار سالار، اس نے گھبرا کر پکارا۔ شش! سالار اسے گود میں اٹھاتا اندر بڑھنے لگا۔ جزا گھبرا کر اس کی شرٹ تھام چکی تھی، دل کانوں میں دھڑک رہا تھا اور اسے سفید پردوں سے ڈھکے اس خوبصورت بستر پر لٹاتا اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ دل اس نرم و نازک پرکشش وجود میں خود کو گم کر دینے کا تھا۔ جزا اس کو شرٹ اتارتے دیکھ کانپتے وجود میں سے اٹھ بیٹھی تھی۔ دل کیا وہ اس کی نظروں سے بچ کر کہیں غائب ہو جائے، لیکن اس کی نظریں بہت بے باکی سے جزا کے وجود کی آر پار ہو رہی تھی۔ جزا گھبرا کر ہمت کر کے اٹھی، مگر سالار اسے کمر سے پکڑ کر اپنے بستر پر گرا چکا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک پوری طرح سالار کو مدہوش کر رہی تھی۔ جزا کو اس کی دھڑکنیں اپنی پیٹھ پر دھڑکتے محسوس ہوئی۔ سالار نے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک کر ان ہونٹوں کو قید کر دیا۔ جزا گھبرا کر اس کے کندھوں سے تھام چکی تھی، جبکہ سالار خان زیادہ اپنی بےتاب سانسیں اس کی سانسوں میں انڈیلتا خود کو سیراب کرنے لگا۔ اس کو ہونٹوں کو آزادی بخشے بغیر اپنی شرٹ کے بٹن پر ہاتھ رکھتا انہیں کھولنے لگا۔ جزا اس کی خود کو چھڑا کر دور ہوئی، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اپنی دھڑکنوں سے پریشان ہوئی۔ سالار اپنے کھردری ہاتھوں سے اس کی کمر میں باندھ کر اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ وہ بہت بےتابی سے اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ سالار اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے ہونٹ میں لے کر بری طرح چومنے لگا، جبکہ دایاں ہاتھ جزا کی گردن پر اس نے نرمی کو محسوس کر رہے تھے۔ دوسرے ہاتھ کو کندھے کے حدود پار کرتا محسوس کر جزا گھبرا کر سالار کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کرتا خماری سے اس کی گردن پر چھپ گیا۔ اب اپنے لبوں کا لمس رقم کرتا وہ جزا کے سانسیں روکنے کا باعث بن رہا تھا۔ سالار اس کے کندھے سے شرٹ کھسکاتا نیچے کر گیا اور اس کے خوبصورت خوشبو بکھیرتے وجود میں خود کو گم کرنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شور آسانی سے سن رہے تھے۔ ایک وجود میں بےتابی تھی، دوسرا وجود اپنے ہی دھڑکنوں سے خوف زدہ۔ جزا کا وجود اس کے لمس پر بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کی بے باکی پر جزا نے سسکی بھری تھی، جبکہ اس کی گھبراہٹ پر وہ مزید اس کا دیوانہ ہوتا اس کے وجود پر اپنے لبوں سے مہر لگا رہا تھا۔ اس کی پیٹ پر سالار کے کھردرے ہاتھ بہت بے باکی سے سفر کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے بدن پر رقص کرتا دیکھ جزا نے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید اس کے قریب ہوتا اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑتا اسے بے باکی سے خود میں گم کرتا چلا گیا۔ اس کی بےتابی، بے چینی اور محبت پر جزا کو خود کو بے بس محسوس کرتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، سالار خانزادہ جزا پر اپنا گرفت سخت کرتا گیا۔ بابا! منت نے آدم کو گود میں لیتے اسے پکارا، جس کی نظریں شفا پر جمی تھی۔ آدم کی نظریں اب بھی شفا پر تھی، جو اپنا نم بالوں کا جوڑا بنائے منت اور اپنے کپڑے نکال رہی تھی، کیونکہ رات میں جزا کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ آپ بار بار مما تو دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہے۔ آپ بار بار مما کو دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہے۔ منت کے منہ پھلا کر کہنے پر آدم سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، ساتھ میں اسے بھی بٹھا دیا۔ شفا بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا، بابا تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی مما کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے جلدی سے جھوٹ بولا کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ مما کہتے ہیں دودھ بولنا نہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مما کہتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ منت نے اپنے باپ کو شرم دلانے کی کوشش کی تو شفا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اپنی معصوم بچی پر ٹوٹ کر پیار آ گیا، جو اس کی سکھائی ہر بات کو نہ صرف سیکھتی تھی بلکہ یاد بھی رکھتی تھی۔ شفا کے مسکرانے پر آدم نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ دل میں خوشی بھی ہوئی تھی شفا کی تربیت پر۔ اچھا بابا، سوری، آپ جھوٹ نہیں بولوں گا اور آپ کی مما کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ آدم نے اسے چھوٹی دادی اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ اس نے گھور کر اپنے باپ کو دیکھا، کیونکہ منت کی ماما بالکل بھی پیاری نہیں ہے۔ اور شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے شفا کو دیکھ کر بولا، جو اپنا کام کرتے ہوئے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ نو، میری مام تب تے پولی دنیا تے زیادہ پالی ہے۔ نو، میری مما سب سے پیاری ہے، پوری دنیا سے زیادہ پیاری ہے۔
وہ اپنے لال پھولے ہوئے گالوں کو مزید پھلا کر آدم کے پاس سے اٹھ کر شفا سے لپٹ گئی جو صوفے پر بیٹھی کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ شفا نے کپڑے سائڈ پر رکھتے اس کے گالوں کو چٹا چٹ چوم ڈالا اور فقریہ انداز میں آدم کو دیکھا۔ کبھی میرے گالوں پر تو یوں مہربان نہیں ہوئی آپ۔ آدم نے بھاری گمبھیر لہجے میں اس کی پلکیں لرزی تھی۔ میں آپ سے نالاد ہوں، میں منت نے آدم کو دیکھ کر کہا۔ کیوں بھائی، میں نے کیا کیا؟ آدم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ نے میری مما تو پیاری نہیں بولا، آپ نے میرے مما کو پیاری نہیں بولا، اس نے ذرا ناراضگی سے بولا۔ اچھا، منت کی مما سب سے پیاری ہے، اوکے، اب تو ناراضگی ختم کرو۔ آدم نے اس چھوٹی سی لڑکی سے معافی مانگی جو ماں کی موجودگی میں بات کو بھول جاتی اور اس کی ہر بات پر نقص نکال رہی تھی۔ آئسترین پر مانو دی۔ ایک شرط پر آدم نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ اتنی سی عمر میں بھی اپنا فائدہ نکال رہی تھی۔ میں بھی گول گپے کھاؤں گی۔ منت کے ساتھ ساتھ شفا نے بھی موقع سے فائدہ اٹھانا ضروری سمجھا۔ بالکل نہیں، گلا خراب ہو جائے گا۔ آدم نے قطعی طور پر منع کیا۔ اوکے، ہم بھی نہیں مانیں گے، چلو منو، ہم چلے جاتے ہیں۔ اس کے منع کرنے پر شفا نے اترا کر منت کا ہاتھ تھامتی اٹھی، جس کا مطلب تھا جب آئس کریم اور گول گپے نہیں کھلائیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، بٹ رات میں برتھ ڈے سیلیبریشن کے بعد آدم نے ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ماننا ہی ضروری سمجھا۔ آپ سب سے بیسٹ پاپا ہو، آپ سب سے بیسٹ پاپا ہو۔ منت نے خوش ہو کر اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ چھوڑے مجھے ورنہ اب میں سچ میں رو دوں گی۔ آیت نے اس کے سینے پر مکے برساتے جس نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا اسے اپنے اس دن کے فیصلے پر پچھتاوا ہوا جب وہ اسے منانے کے لیے پاکستان سے دبئی آئی تھی۔ پورے 2 ہفتے وہ بیچاری اپنی مرضی سے تو نہ سو پائی نہ جاگ پائی۔ 2 ہفتے پہلے اپنا بہت خیال رکھنا، وہاں پہنچتے ہی مجھے کال کرنا، اور یہ ڈرائیور تمہیں لینے آئے گا، یہ تمہیں بلاج کی فلیٹ تک چھوڑ کے آئے گا، پریشان مت ہونا۔ آدم اسے ایئرپورٹ پر چھوڑتا پیار سے سمجھانے لگا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں پہنچ کر آپ کو فون کروں گی۔ فلائٹ کے اناؤنسمنٹ پر وہ اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی سالار نے اپنے ہاتھ میں پاسپورٹ اور ٹکٹ لیے آدم کی طرف آیا تھا۔ اوکے، اپنا اور آیت کا خیال رکھنا، آدم اس سے مل کر بولا۔ وہ لوگ آیت کو اکیلے بھیجنے کے حق میں نہیں تھے اور آیت اکیلے جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سالار بنا بتائے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو اس کے اصل مقام تک پہنچا کر آنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد سالار اس کے بالاج کے فلیٹ تک پہنچنے تک اس کے پیچھے رہا۔ بعد میں وہاں سے کچھ شاپنگ کر کے پاکستان کی فلائٹ پکڑ کے واپس پاکستان روانہ ہو گیا۔ آیت نے لرزتے دل کے ساتھ بیل پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن کھلا دروازہ دیکھ کر وہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر بڑھی۔ اس نے اپنے آنے کا شام مینشن میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ پلاج کو خود منا لینا چاہتی تھی۔ فلیٹ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آدم نے کہا تھا کہ اس کے فلیٹ میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اس لیے تسلی کے ساتھ ابھی پہلا قدم اندر ہی رکھا تھا کہ اچانک کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اندھیرے کے باوجود بلال شاہ کے لفظ اور خوشبو سے اسے پہچان چکی تھی، اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ کیوں آئی ہو؟ بلاش کی لڑکھڑاتی آواز سن کر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسے سمجھنے میں سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تھا کہ اس نے شراب پی ہے۔ اندھیرے کے باوجود وہ بلاش شاہ کے لفظ کو اور خوشبو سے اسے پہچان چکی تھی، لیکن عجیب سی بدبو بھی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ کیوں آئی ہو؟ بلاش کی لڑکھڑاتی آواز سن کر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ آیت بولنے سے پہلے پھڑپڑانے لگی کیونکہ بلاش شاہ کے مضبوط ہتھیلی نے اس کے منہ پر قفل لگایا ہوا تھا۔ بلاش نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ گہری گہری سانسیں بھرنے لگی جو بہت ہمت سے اکیلے پاکستان سے دبئی آ گئی تھی صرف اپنے شوہر کو منانے کے لیے۔ بلاش شاہ کو نشے میں دھت دیکھ کر اس کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کیا لینے آئی ہو ایک قاتل کے پاس؟ وہ جب دوبارہ بولا تو لہجہ انتہائی سرد تھا، جبکہ آیت اندھیرے میں بھی اس کی سرد آنکھوں کی تپش خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ میں کچھ بول نہیں پائی، جبکہ وہ اس وقت بری طرح خوفزدہ تھی۔ میں نے غلط کیا۔ نہیں، تم نے بالکل صحیح کیا۔ تم غلط کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے مجھ پر اپنے بھائی کو ترجیح دی۔ گڈ، اب جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اب کی بار اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ بالکل نہیں تھی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو جان پاتی۔ پلیز ایسا مت کرے، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اندھیرے میں ہی اس کے چہرے کو تھام چکی تھی۔ بلاش نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکتے اور جا کر لائٹ چلا دی۔ ہال میں ہوتی روشنی نے دونوں کو ہی
ٹھٹکنے پر مجبور کیا، کیونکہ آیت اس وقت بلیک لانگ شفون کے فراک میں اپنی دمکتی رنگت کے ساتھ ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگا سجائے سے زیر کرنے کا سارا سامان کر کے آئی تھی۔ نیچے اس کے پیروں کے پاس سے اس کی چادر گری ہوئی تھی جو شاید وہ پہن کر آئی تھی، جبکہ آیت اس پر گرے ٹی شرٹ میں وائٹ ٹراؤزر پہنے کیجول حالت میں تھا، ہمیشہ کے برعکس، جبکہ سامنے رکھی ٹیبل پر شراب کی بوتل کے ساتھ گلاس رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ کہیں سے بھی اسے اس وقت نشے میں نہیں لگا۔ ہو گیا معائنہ تو اب نکلو یہاں سے۔ بالا جسے ہر چیز کو غور سے دیکھ کر دھاڑا تھا، آیت اپنی جگہ سے اچھلی تھی، مگر اگلے ہی پل سنبھل کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ آیت کا اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ بالاش پلیز، میری آنسو کا گولا حلق میں اٹک گیا۔ جسٹ شٹ اپ، مجھے کچھ نہیں سننا، تم جاؤ اپنے بھائیوں کے پاس جن کے ساتھ تم خوش رہتی ہو، کیونکہ میں نہ صرف ایک قاتل ہوں بلکہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ وہ تلخی سے بولتا ہے گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ اس نے کبھی بھی سالار کی وجہ سے آیت کو تکلیف نہیں دی تھی۔ وہ سالار کی دشمنی سے ہٹ کر اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن آیت ہمیشہ ان کے بیچ اپنے بھائیوں کو لائی تھی۔ نہ صرف لائی تھی بلکہ سارے گھر والوں کے سامنے اس پر الزام لگا کر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ اپنی محبت کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، ورنہ وہ خود کو تھپڑ مارنے والی کا ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دیتا۔ بالاج اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ اس کو یقین تھا خانزادے بھی کبھی اپنی بہن کو اکیلے نہیں بھیجیں گے، ضرور ان میں سے کوئی ان کو چھوڑنے ضرور آیا ہوگا، کیونکہ جتنا غصہ اسے آیت پر تھا اسے امید تھی وہ کچھ غلط کر جائے گا جس کے بعد میں صرف پچھتاوا ہی ہوگا، اس لیے وہ اسے وہاں سے بھیج دینا چاہتا تھا۔ اچانک آیت کچھ نہ سمجھے جھٹکے سے اس کے اپنا ہاتھ چھڑاتے اس کے ہونٹوں پر چھپ گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ بلاش شاہ جیسا مضبوط شخص بھی شوق میں جا چکا تھا۔ اسے آیت جیسی شرمیلی لڑکی سے ان سب کی امید نہیں تھی۔ آیت اپنی ایڑیوں کو اوپر اٹھائے اس کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں بھینچے، اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کر اپنے لمس سے بالاج کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ایسا ہوا بھی۔ اس کے لمس سے بالاج شاہ کی آنکھوں میں موجود غصہ خماری میں بدلنے لگا۔ آیت کے دور ہونے سے پہلے ہی وہ اس کی کمر میں ایک بازو حمائل کرتا، دوسرے ہاتھ سے اس کے لمبے بالوں کو مٹھی میں جکڑے بری طرح ان کے ہونٹوں کو دانتوں میں دبوچ گیا۔ کوئی نرمی نہیں تھی، جیسے اس کی ہر غلطی کی سزا اپنے لبوں سے دینے کا ارادہ ہو۔ آیت کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا، مگر وہ پھر بھی بالات سے کی ناراضگی کے ڈر سے اسے دور نہیں ہوئی۔ آخر اپنی سانسوں کو سکون دے کر وہ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتا اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ دونوں ہی اپنی سانسیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالاج کی گرم سانسوں کی تپش سے آیت کا اپنا حلق ترک کیا۔ کیوں آئی ہو؟ اس کا سوال ابھی وہی تھا، نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، مجھے احساس ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ اوکے اب چلی جاؤ، وہ سٹ لہجے میں بولا، جبکہ ہاتھ ابھی بھی آیت کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔